حضرت اسلام نے 1500 سال پہلے خواتین کو جو حقوق دیے وہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑا انقلاب تھے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام سے پہلے عورت کس حال میں تھی اور اسلام کے آنے سے اسے معاشرے میں کیا نئی پہچان اور اہمیت ملی؟ اسلام دین فطرت ہے اور نظام حیات کا ایک مکمل دستور ہے، لہٰذا کائنات کی فطرت اور نظام کے ساتھ وابستگان کے تمام کے حقوق کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا، چجائے کہ عورت کا وجود اس کائنات کے اندر یعنی افزائش نسل کے لیے، کائنات کے حسن کے لیے اور ایک مرد کی حیات کے لیے، بلکہ یوں سمجھ لیے کہ نظام کی درستگی اور حسن کے لیے ایک جزء لا ینفک ہے، ایک بڑا ضروری حصہ ہے۔ تو اس کے لیے کیسے اسلام نے بیان نہ کیا ہوگا؟ آگے میں قرآن کی چند آیات عرض کرتا ہوں۔ اگر زمانہ جاہلیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کون سی ایسی بد تہذیبی ہے، بد سلوکی ہے اور ذلت و پسپائی ہے جو عورت کے ساتھ روا نہیں رکھی گئی؟ جی، اگر تاریخ کا سرسری اور طائرانہ مطالعہ کیا جائے حافظ صاحب، تو یہ نظر آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے معاشرے میں عورت کو بوجھ، ذلت سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کا حال یہ تھا کہ وراثت سے محروم کر دینا اور ایک یعنی اس طرح اس کو غلام بنا کر رکھنا کہ اس کی آزادی اور اس کی فطرتی حریت جو ہے اس کو پامال کر دینا۔ یہاں تک کہ اگر عورت کے یعنی اگر آپ طبقات بنائے جائیں، جو اسلام نے ان کی عظمتوں کو 4 طبقوں کے اندر تقسیم کیا، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں، ایک بہن ہے۔ اگر اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر تو یہاں تھا، قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ بیٹی کی ولادت کو وہ ننگ اور عار سمجھتے تھے، یہاں تک کہ زندہ بیٹی کو وہ زمین میں دفن کر دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہدایت کی توفیق دی اور دار اسلام سے وابستہ ہوئے، تو جب زمانے جاہلیت کی رسم ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے ان میں سے ایک شخص ایسے تھے جنہوں نے تقریباً 9 سے 10 اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، اور انہوں نے اپنا واقعہ اس حوالے سے بیان کیا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو پہلے میں نے اس کو لاڑ پیار سے بہلایا، اپنے ساتھ مانوس کیا، اور پھر میں نے اس کو کوئی تحفہ یا کوئی چیز دینے کے لالچ میں دور لے گیا اور گڑھا میں نے کھود کر رکھا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو میں نے گڑھے کے اندر ڈال دیا اور مٹی آہستہ آہستہ اس پر بھرتا رہا۔ پہلے تو بچی میرے دامن سے لپٹ گئی کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کو یقین اور شک کے درمیان وہ تھی کہ میرا باپ یہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر کہتے ہیں کہ ایسا رواج تھا کہ میں نے اب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آخری مٹی تک اس کے سر پر ڈال کر اس کو دفن کیا۔ تو گویا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بدترین رسم تھی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو پھر آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے آثار نظر آتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر اگر آپ عرب کے علاوہ اور دوسرے معاشرے میں اگر بیوی کو دیکھیں تو شوہر کا انتقال کر جائے تو شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے، اور بیوہ کی کوئی نصرت، کوئی حیثیت اس کی گویا کہ نہ تھی، یہاں تک کہ تعلیم سے محروم کر دینا، بنیادی اخلاق سے محروم کر دینا، اور بیٹی کی پیدائش پر یہ سمجھنا کہ شاید ہمیں داماد لانا ہوگا، اس کو بیاہنا ہوگا، اور اس کو بیاہنے کے وقت ہمیں بہت زیادہ خرچہ کرنا ہوگا، اور پھر ہم تو مرد ہیں اور ہم اگر داماد لائیں تو یہ ہمارے لیے جناب جو ہے وہ ہماری حمیت اور غیرت کے خلاف ہے۔ تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے؟ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کے گھر میں جو بیوی موجود ہے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی اور بیاہی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جاہلیت ان کے اندر موجود تھی، لیکن اسلام نے یکسر اس کو ختم کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام نے جب جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا ہے تو پھر وہ طبقہ جس کے ساتھ پورا نظام حیات کا ایک ضروری حصہ وابستہ ہے اس کو کیسے فراموش کر دیا جاتا ہے؟ اخلاق میں، عبادات میں اور دیگر حقوق کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کو مکمل طور پر مرد کے ساتھ مساوی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قرب و منزلت کے اندر دیکھیں سورہ نحل اس وقت میرے سامنے اور آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مرد اور عورت کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک کام کیا چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، وہ مؤمن، اچھا بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے دائمی حیات کے ساتھ نوازیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جس نے بھی کوئی نیک کام کیا، یعنی کہ مرد نے کیا، فرمایا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے اگر نیک کام کیا، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دائمی حیات کے ساتھ گویا کہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے عورت اور مرد کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح اگر آپ سورہ نساء کے اندر آ جائیں تو سورہ نساء میں آیت نمبر 124 میں اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو دوسرے الفاظوں میں بیان کیا ہے۔
فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اچھے اور بھلے کام کریں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے بشرطے کہ وہ مومن ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان تمام کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ صرف مرد ہی جنت میں جائے گا، اللہ رب العالمین نے واضح کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جس نے بھی بھلائی کا کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد نہ کر سکا عورت کر گئی تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا چاہے وہ نیک کام مرد کرے یا عورت کرے، فَأُولَٰئِكَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سب کے سب کو ہم یدخلون الجنہ، جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، اور کھجور کی گٹلی تک کا بھی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید نے عورت اور مرد کے حقوق کو اکٹھا جمع کیا۔ آخری آیت سورہ بقرہ کی اگر ہم دیکھیں تو جہاں وراثت کے حکم آ رہے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 228 کے اندر اس چیز کو ذکر کیا، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جی، اور عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حق ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، معروف اور احسن طریقے سے۔ واہ واہ، یعنی یہ سبحان فرمایا اللہ۔ کہ عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے لیے ہے، بالمعروف کے طریقے کے ساتھ۔ تو یہ تین آیتیں حافظ صاحب ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتی کہ جس میں کلیئر کر دیا گیا کہ عورت کو اسلام نے کیا حق عطا فرمایا۔ واہ واہ، سبحان میں بات کو سمیٹتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے عورت کے طبقے کو اسلام نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ بڑے نا امید ہیں کہ جن کے گھر جناب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، قرآن نے ذکر کیا، اور ایسی کیفیت کو خود قرآن نے مذمت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی تو شہزادی ان کی اولادوں سے کس قدر محبت کی۔ سرکار کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب ہے، زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا۔ آپ دیکھیے کہ ان کی ایک بیٹی ہے امامہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حسنین کریمین جس طرح، جیسے امام حسن کے بارے میں نسائی شریف کے اندر کتاب الصلاۃ میں کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آئے اور حضور کی گردن پر سوار ہوئے، لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، سیدہ زینب کی بیٹی کو حضور گھر سے گود میں اٹھا کر لائے ہیں، اور نماز ایسی شروع کی کہ گود میں لے کر تکبیر کہی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ نواسیوں سے اتنا پیار ہے حضور علیہ السلام۔ واہ واہ، اور جب رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھاتے اور سرکار رکوع کرتے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں حضور اٹھتے تو پھر ان کو گود میں اٹھاتے، سجدے میں جاتے تو پھر بٹھاتے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پھر گود میں لے لیتے، اور پھر سجدے میں جاتے تو پھر گویا کہ بچی کو ایک جگہ بٹھا دیتے۔ تو گویا کہ یہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسیوں کی یہ عزت و توقیر بیان فرمائی۔ سیدہ رقیہ کو آپ دیکھیں، سیدہ ام کلثوم کو دیکھیں، اور پھر خاتون جنت کو دیکھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیٹی، بیوی اور بہن اور ماں، اس رشتے کو اگر آپ دیکھیں تو بیٹی کو تو میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کیا، بہنوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو غزوہ حنین جب لڑی گئی تھی تو غزوہ حنین کے اندر جب مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح دی اور قبیلہ حوازن کے ساتھ وہ لڑائی تھی، تو اس میں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک خاتون آگے آئی اور ان صحابہ سے کہا میں حضور کی بہن ہوں۔ اللہ، تو سرکار علیہ السلام کے سامنے جب ان کو لایا گیا، بڑا دلچسپ اور رقت دل پر طاری کرنے والا واقعہ ہے، تو جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ فرمایا آپ حلیمہ سعدیہ کو نہیں جانتے؟ اللہ، حضور نے فرمایا ہاں وہ تو میری ماں ہے، میں نے تو ان کا دودھ پیا ہے۔ تو فرمایا میں ہی ان کی بہن ہوں اور میں نے بچپن میں آپ کو کھلایا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا آپ کو یاد ہے میں ایک دفعہ آپ کو گود میں اٹھا کر کھلا رہی تھی تو آپ نے میرے اس شانے کے اوپر گویا کہ دانت سے چک بھی لگائی تھی۔ فرمایا وہ جگہ میں آپ کو دکھا دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو ڈھیروں مال دیا اور فرمایا میں تیرا بھائی ہوں، کیونکہ حضور نے پھر وہاں پر ارشاد فرمایا جو حرمت کے جو نسب کے رشتے ہیں وہی رضاعت کے رشتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جیسی حرمت جو ہے وہ نسب میں ثابت ہوتی ہے ویسی حرمت جو ہے وہ رضاعت کے اندر ثابت ہوتی ہے۔ اس میں ایک باریک سا فرق ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک مکمل ہے کہ جیسی حرمت، یعنی اگر بندہ گویا کہ کسی خاتون سے پیدا ہوتا ہے تو ساری اس کی اولاد اس کے بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ یہی حرمت نسب جو ہے وہ رضاعت کے اندر ہوتی ہے۔ اگر بندہ بچہ جو ہے وہ 2.5 سال کی عمر تک کا کسی خاتون کا دودھ پی لے تو اس خاتون کی ساری اولاد اس کے بھائی بہن بن جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نسب کی جو حرمت ہے وہی رضاعت کی ہے۔ پھر حضور نے بڑے لاڑ سے کہا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے چلو گی؟ اللہ، سبحان یعنی حضور فرما رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں بھائی کے ساتھ مدینے چلو گی، آپ کا بھائی آپ کا خیال رکھے گا، یا جیسا آپ کی جی چاہے
انہوں نے کہا نہیں میں اپنے قبیلے کے ساتھ واپس جاؤں گی, میں مدینے نہیں جاؤں گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ منگایا گیا اور اس پر گویا کہ سیر و مال بھرا گیا اور اپنی بہن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت فرمایا. اور یہی اگر والدہ کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی اللہ نے ایمان نصیب کیا. بلکہ مجھے کہنے دیجئے علامہ زرقانی نے یہاں تک لکھا ہے کہ 9 کے قریب عورتیں ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے اور 9 کے 9 کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو 9 کے 9 کو ایمان عطا فرمایا جو جن کے صدف اقدس میں حضور رہے ہوں تو ان کے ایمان کی کیا شان ہوگی. سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدہ حلیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے کیسی عزت کی. جب حضرت سیدہ حلیمہ تشریف لائیں تو سرکار اٹھ گئے اور سرکار نے اپنی چادر کو بچھایا اس جگہ پر اور سیدہ حلیمہ کو بٹھایا اور خود سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے. اللہ, یہ رضائی ماں, یہ رضائی ماں کے ساتھ. اللہ اکبر. ہاں, اور اپنی حقیقی ماں کے بارے میں تو سیاح کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی قبر شریف پر اتنا گریہ کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ سرکار کی گریہ میں اتنا درد تھا کہ ہم سارے صحابہ رونے لگے. سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وصال سے پہلے حضور اپنی امی جان کے ساتھ مدینے آئے تھے کیونکہ وہ آپ کا ننیال تھا. تو سرکار نے چند دن یہاں پر گزارے تھے اور یہیں سے لوٹتے ہوئے آبوا شریف پر حضرت سیدہ آمنہ گویا کہ آپ کا وصال مبارک ہوا تھا جب سرکار علیہ السلام کی عمر 6 سال کے قریب. تو علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو بلایا, سیدہ آمنہ نے دیگر خواتین جو خدمتگار تھی ان کو بلایا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بڑا نصیب والا ہے, اس کی تم توقیر کرنا ہے. اس لیے کہ جب میں نے اس کی پیدائش کے وقت جو میں نے عجائبات دیکھے میں تمہیں کیا بتاؤں. پھر آپ کے وہ اشعار علامہ زرقانی نقل کیا المواہب کے اندر موجود ہے کہ ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. وہ ٹھیک ہے جو میں نے تجھے تیری پیدائش کے وقت میرے بچے میں نے دیکھی تھی تو یقیناً تو کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ دینی و دینوں کا ابراہیم فنہا کا نیل اسنام, میرا اور تیرا دین ابراہیمی ہے اور میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ بتوں سے دور رہنا. سیدہ آمنہ پاک, یہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جن کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 زانوں بیٹھے ہیں اور ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور پھر جب رخصت ہونے لگی ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو حاجت تھی, جو ان کو ضرورت تھی, اس سے زیادہ سرکار کریم نے عطا فرمایا. اور بیویوں کے بارے میں وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سب سے معتبر اور تم سے زیادہ عزت والا تمہارے یعنی یوں خیرکم کا معنی اگر بطور رضا الہی کے لیں تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے معتبر, عزت اور خیرات والا یعنی نیکیوں والا اور بھلائی والا وہ شخص ہے کہ جو اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے ساتھ خیر ہے, کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خیر اور بھلائی کرنے والا ہوں. پھر حضور کی وہ حدیث مبارکہ کہ تمہارے رزق حلال میں سب سے زیادہ عزت والا رزق وہ ہے کہ جو وہ 2 لقمے جو رزق حلال کے تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. تو یہ تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے گرتی ہوئی توقیر اور عزت جو خواتین کی تھی اس کو بہت بڑا سہارا عطا فرمایا. یہاں تک کہ قرآن کے اندر سورہ مریم موجود ہے, سورۃ النساء موجود ہے, اور سورہ نساء اگر آپ دیکھیں اس میں ترتیب کے ساتھ بچیوں کے حقوق, کنواریوں کے حقوق اور پھر بیواؤں کے حقوق, پھر شادی شدہ کے حقوق اس ترتیب کے ساتھ بیان کیا. پھر آپ سورہ نور کے اندر آ جائیں, سورہ نور کے اندر ایک ایک خاتون کی اخلاقی اور حیا کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو چلنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, دیکھنے کا انداز, رہنے کا انداز, جو ان کی حیات, ان کی حیا اور عفت جو ان کی فطرت کا جوہر ہے اس کے عین مطابق بیان کیا ہے. تو لہٰذا اسلام نے عورت کو حقیقی وقار عطا فرمایا, اس کو گھر کی حیا سے نکال کر اور معاذ اللہ علیاذ باللہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو باہر گویا کہ کسی بورڈ کی زینت نہیں بنایا, کسی کمرشل کی زینت نہیں بنایا, بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جوہر حیات خودداری کا جو رکھا ہے اس کی مکمل پاسداری اور کمال اسلام عطا فرماتا ہے. جس طرح آپ نے 3-4 آیتیں سماعت فرمائی ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان حقوق میں عورتوں کو مردوں کی برابری عطا فرمائی. واہ واہ شاہ صاحب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے